کو آیا ہے، یہ ایسی حرکتیں ماضی میں نون کرتی آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کل جو سزا معطل ہوئی ہے تو پورے ہائی کورٹ کو انہوں نے دھمکی دی ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ پی ایم ایل این جو ہیں جس طرح پنجاب میں آج کل کر رہے ہیں یا 2 سالوں سے کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، دہشت گردی عوام کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جج صاحبان کو بلیک میل کیا ہے، جج صاحبان کے خلاف عرض و سرائیاں کی ہیں، سپریم کورٹ میں حملہ آور ہوئے، یہ ان کا طریقہ واردات رہا ہے۔ تو لہٰذا کل جو سزا معطل ہوئی ہے، اب معطلی کے بعد یہ پہلا رد عمل ان کا آیا ہے، آپ لوگ گواہ رہیں، یہ اور ان کی لیڈرشپ ان 6 جج صاحبان کے خط کے لیٹر پہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ اپنائے گی۔ ان سے وابستہ وکلاء جو ہیں بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن میں سیاست کرتے پھر رہے ہیں، عدلیہ کی پشت میں اکٹھا کر کے وکلاء کو کھڑا ہونے کے بجائے یہ ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور جج صاحبان کے خلاف جو کمپین حکومت نے شروع کی ہیں، بالخصوص 6 جج صاحبان، دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا کاز نہیں ہے اکیلے، یہ پوری قوم کا، تمام سیاسی پارٹیز کا کاز ہے۔ تو لہٰذا ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت وکیل ان جج صاحبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ 6 تاریخ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا تیاری ہے سر؟ 6 تاریخ میں آج چیئرمین صاحب گئے تھے خان صاحب سے ملنے، میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہ جا سکا، وہ آئیں گے تو بتائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ججز کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے ایجنڈے پر ہے، پارٹی کا ایجنڈا کہہ رہی ہیں، وہ پارٹی ایجنڈا کہا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ نون سے یہ توقع کرنا کہ اخلاقیات یا قانون کی حکمرانی کے لیے بات کرے، یہ عبث ہے۔ سر آپ یہ مینڈیٹ چور ہے، ہمارے ہی شوز میں انہوں نے اپنے پاؤں ڈالے ہوئے ہیں۔ سر خان صاحب عید عوام کے ساتھ کر سکے گی یا جیل میں کریں گے سر؟ کیا ہمیں توقع ہے کہ خان صاحب عید اپنے گھر میں کریں گے۔ جلسے کے بارے میں یہ جو انتخابات دیکھیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں ہمارے یہ 9 ووٹ کاؤنٹ ہوتے، اس وجہ سے ہمیں کمپٹیشن سے آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرب آزمایا ہے۔ سر جلسے کے بارے میں تیاری ہے خان صاحب کی آزادی کے لیے، جو پارٹی ورکرز بھی کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تمام لوگ یہ سن لیں، آج کل خان کو پی ٹی آئی کو ضرورت ہے احتجاج کی اور مزاحمت کی۔ جو احتجاج کی بات کرتا ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہے اور پارٹی اس کے ساتھ ہے، جو پارٹی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، دوسرے رخ پہ لے جاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے، آپ لوگ نظریں رکھیں کہ قیادت میں کون ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتا سر ہے۔ میں خیبر پختونخوا سے ہوں، میں اس کو خود حلف دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اٹھانے والے آپ ہیں، لیکن آج جو آپ کے پاؤں کھینچنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں تمام کو کہ خان کو اور پی ٹی آئی کو احتجاج کی ضرورت ہے۔ یہ پاؤں کھینچنے کے بجائے آئیں، نون کا مقابلہ کریں، فسطائیت کا مقابلہ کریں، روڈوں پہ نکلیں۔ لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں اور ورکرز کو کہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ نظر رکھیں، یہ ہمارے احتجاج کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ جو ہمارے ساتھ احتجاج میں نہیں نکل سکتا ہے، آج بھی ڈر رہا ہے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ خان کا ٹائیگر نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی انتہائی بزدل بلی بکری ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ 2 دن پہلے راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے ورکرز احتجاج کر رہے تھے، اس میں 10 لوگوں کو وہ سردار ظہیم صاحب کی قیادت میں ریلی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا، FIR ہوئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پرامن تھے؟ یہ پنجاب میں محترمہ بیٹی ہی سے لیے ہیں، جی اور وہ تو اب چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج کریں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں احتجاج کریں، آپ ہمیں دیکھیں۔ سر 6 اپریل کا جلسہ ہو رہا ہے جی یہ آج منسٹر گور صاحب خان صاحب سے آئیں گے، وہ بتائیں گے۔ سر ابھی آپ کے بوٹ میں کوئی اور پاؤں ڈال کے بیٹھا ہے نون لیگ، سر بوٹ آپ بھی گئے کسی اور کے؟ نہیں، ہمارے پاس تو چپل بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، اور یہ لوگ جو ہیں ہاتھوں میں بھی بوٹ پکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں میں تو ہے ہی بوٹ۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کی اسسٹنٹ کہہ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور وہاں پہ آٹا بانٹنے کی وہ اسکیم نہیں ہے، اور مریم نواز صاحبہ گھروں گھروں میں راشن بانٹ رہی ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔
इसको क्या समझते हैं सर आप? ये जो आप देखें ना मोहतरमा, आजकल पंजाब में जो अदाकारी कर रही है, कभी खातून को गले लगाती हुई टसवे बहा रही है, कभी फूल लगा रही है, ये एक्टिंग ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और ये जो है ना, ये अदाकारी सदाकारी ये बहुत जल्द जो है ना रीबाउंस होगी। जरबा साहब ये बताइए, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप एज ए पीटीआई लीडर इसको कैसे देखते हैं इस बयान को कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है? किसने ये बयान दिया? ख्वाजा आसिफ ने। वज़ीर दफ़ा ने बोला था सर। ख्वाजा आसिफ अगर खुद ही अपने मुल्क को दिवालिया करार दे रहा है, ये दिमागी तौर पे दिवालिया हुआ होगा। अच्छा सर, मुझे जनरल नॉलेज के लिए ये बता दें, एक बंदा अगर हारा हुआ हो, वो कुरान पाक पे हलफ लेके असेंबली का मेंबर बनता है और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह करम करेगा, तो अल्लाह ऐसी सूरत में करम करेगा या क्या करेगा? देखिए, फिल वक्त तो इन पे लगता ये है, ये रियाना डार का मैंडेट चोरी किए नेशनल असेंबली में बैठा हुआ है, और आगे से ये जो बातें कर रहे हैं, बयानात दाग रहे हैं, सूट नहीं करता है। और इन पे अल्लाह रहम करेगा जिन्होंने पूरे पाकिस्तानियों पे रहम नहीं किया, जिन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को घसीटा। अभी भी आज सुना है कि सनम जावेद और दो दीगर खवातीन का 14 दिन का रिमांड दिए किसी जज ने। अल्लाह रमज़ान के तफेल ऐसे जजों को भी राह रास्त पे लाए। सर, जो आपका अपना पर्सनल केस था, मरियम नवाज साहिबा का नाम आपने टारगेट किया कि मेरे नाम पर आप सिपारी दी गई है, उस हवाले से और आप अपनी सिक्योरिटी का केयर कर रहे हैं आप मजीद? सिक्योरिटी आप लोग हैं ना, कुछ आएगा इकट्ठे मतलब ये जिसको आप एक ड्रामे का नाम दे रहे हैं, कि एक ड्रामा किया जा रहा है पंजाब में, सर वही लोग उनके सपोर्टर्स जो हैं इसको जुनून का नाम दे रहे हैं। जुनून और ये कभी एक रास्ते पे इकट्ठी हुई ही नहीं है। शुक्रिया।